بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون۔ سورہ نحل کی آیت 51۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو الہ نہ بنا لو، اللہ تو بس ایک ہی، یعنی الہ تو بس ایک ہی اللہ ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ اس میں یہ جو پیچھے دلائل سارے دیے گئے ہیں اور آگے پھر مزید کچھ اور ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا پھر چلانے والا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ کی ہستی ہے، الہ واحد وہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نہ دو سے زائد، یعنی جب دو ہی کہا تو دو سے زائد بھی اسی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا نہ کیا جائے کہ دو الہ، یعنی اللہ کے ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الوہیت میں شریک نہ کیا جائے۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ آسمان و زمین کا سارا جو نظام ہے جو کہا ہے نا خالصاً اسی کا دین چل رہا ہے، یعنی چل رہا آسمان و زمین میں، تو اس سے مراد کیا ہے کہ آسمان و زمین کا جو نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اور دین کا مطلب بھی یہی ہے۔ دین کی جب تشریح توضیح سامنے آتی ہے تو اس میں بات آ جاتی ہے کہ نظام جو ہے اس کے غالب پہلو ہے، یعنی مضمون میں اس کے معنی کے اندر داخل ہے۔ تو جو کائنات کا سارا نظام ہے وہ اللہ کی اطاعت پر قائم ہے، یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو اب اس ساری کائنات تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہی ہے، سورج، چاند، زمین، آسمان، جس چیز کو بھی دیکھیں، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے، تقویٰ کرو گے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ سے کے بجائے کسی اور سے ڈرنا، کسی اور کو بارے میں تصور رکھنا کہ وہ انسان کے کام بنانے یا بگاڑنے میں کوئی اس کا اختیار ہے، لہٰذا آدمی اس کی ناراضگی اور اس کو راضی کرنے کی فکر میں رہے، ناراضگی سے ڈرے، تو یہ کام اللہ کے لیے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود ہی اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، یعنی اللہ کی طرف دوڑتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریے میں شریک کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، یعنی توحید کی ایک دلیل اس میں پہلے والی آیت میں بیان کی ہے، اور یقیناً اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے اوپر وہ گزرتی ہے۔ اور جب کبھی انسان خود بھی اپنے بارے میں سوچے تو بہرحال اگر وہ شرک نہیں بھی کر رہا ہے تو اسے اللہ ہی یاد آتا ہے، لیکن اگر کہیں کوئی کسی اور پر آدمی کا انحصار اور بھروسہ ہوتا ہے تو بھی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے مشکل وقت کے اندر کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے تو صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ تو یہ مشرکین کے اپنے ذہن میں یہ بات موجود تھی، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب مشکل ترین حالات آ جاتے تو پھر سب بھول جاتے، اب سے ایک اللہ کو پکارتے۔ تو یہ ان کے اپنے ضمیر کے اندر اللہ نے یہ نشانی رکھ رکھی تھی، تو اس کو بتایا کہ تم دیکھو، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہو؟ یک اپنے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے، یعنی اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے، فتمتعوا، مزے کر لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ بات جو اس کے اندر کہی ہے کہ یہ جو یہ لیکفروا بما آتیناہم، کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کے کا انکار کریں، ناشکری کریں، اللہ کے احسان کی ناشکری کریں۔ اللہ کے احسان کی ناشکری کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ نہیں مانتا کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے۔ مشرکین کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے سے انکار کر کے اللہ نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے نہیں ہوا ہے، بلکہ معاملہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ مہربانی کی ہے
تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے بھی اس مہربانی میں شریک ہیں، یعنی ان کے توسط سے، ان کے توسل سے، ان کی صدقے میں یہ کام ہوا ہے ہمارا، ان کے صدقے میں یہ کام ہمارا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ جو تصور ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا نہ ماننے کے تعریف کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات پہلے گئی کہ اللہ کے اس کے اندر جو ہے اذا فریق منکم بربہم یشرکون، کہ جب ہم اس کیفیت کو ٹال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے۔ کیا کس معاملے میں؟ یہی کہ ان کا بھی حصہ ہے کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کہتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، یہ ہمارے جو کچھ ہم نے دیا اس کی ناشکری ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ اللہ کے بجائے کسی اور کا شکر ادا کیا جائے، یا یہ کہ اسے اس کے اندر شریک سمجھا جائے، یہ مضمون اور مزید آگے سامنے آئے گا۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو اللہ نے جو طے کر رکھا ہے وہ تمہیں دے رہا ہے، تو ٹھیک ہے مزے کرو اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے، لیکن عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، کب؟ جب اللہ کے پاس حاضر ہوگی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یعنی یہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حصے مقرر کرنے کا معاملہ کس بنیاد پر ہے؟ اسی بنیاد پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جب آدمی اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے جو کچھ اس نے مہربانیاں کی ہیں اس میں دوسروں کو بھی سمجھتا ہے تو چڑھا بھی چڑھا رہا ہوتا ہے، اسی بنیاد پر کہ ان کا بھی، تو یہ کہاں سے، یہ کام کیسے کر لیا تم نے، یہ کس نے تم سے بتایا کہ یہ کام اس طرح سے ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی اس میں سے دوسروں کو، یعنی اس میں سے ان کا بھی حصہ نکالتے ہیں۔ تو یہ بتوں کا اور یہ اس کا اور اس کا جو انہوں نے بنا رکھے تھے انہوں نے، ان کے لیے نکالا کرتے تھے، نظر، نیاز، بھینٹ، یہ جو بھی نام انہوں نے دے رکھے ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس کے احسان کی ناشکری بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ جھوٹ تم نے کہاں سے گھڑے تھے، کیسے تھے۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یہ تین آیات ہیں، اس میں اللہ نے ایک بات بیان کی، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحانہ سبحانہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ جو خود یہ چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلوس چھا جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، یتوارا من القوم، اور پھر اس بری خبر کے بعد لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ یعنی یہاں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، ایک تو یہ کہ بیٹیوں کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے، یہ مشرکین مکہ بیٹیوں کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے کہ جب کسی کے بیٹی ہونے کی خبر ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر کلوس چھا جاتی ہے، کہتے ہیں روسیاہی، یعنی معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ بالکل وہ کہیے کہ کسی بری خبر کو سن کر جو حال ہو جاتا ہے وہ اس کا حال ہو جاتا ہے، یعنی یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے، اور گویا خون کا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے، کر تو کچھ نہیں سکتا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی تو پتہ نہیں چلتا کیا ہے، لہٰذا کیا ابھی پتہ چلا تو بس گویا کہیے کہ مصیبت آفت اس کے اوپر ٹوٹ پڑی اور خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا، اور اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، یعنی اس کو اپنے لیے باعث عار سمجھتا ہے، ذلت سمجھتا ہے، اور پھر اسی فکر میں رہتا ہے کہ کیا اس ذلت کے ساتھ ہے یا بڑی غیرت کا معاملہ کیا ہے کہ مٹی میں دبا دے۔ یعنی یہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا ان کا معاملات تھے، یا انہیں دفن کرنے کا معاملہ ان کا تھا، قتل کر دینے کے معاملات تھے، تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ایک طرف تو ان کی یہ برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کا حال ہے، یہ ان کا حال ہے کہ بیٹی کو کیسا ذلت کا نشان سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ایسا نہیں بنایا، اللہ نے بیٹیوں کی جتنی تعریف بیان کی ہے اور جتنا بیٹیوں کے بارے میں گویا کہ یہ خوشخبریاں دی ہیں لوگوں کو جن کے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشخبریاں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے سب اللہ کی طرف سے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے کر انسان جو ہے اللہ کے حضور شکر ادا بجا لاتا ہے اور اسی طرح استعمال کرتا ہے جیسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا، تو اثرات و نتائج بھی نکلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ جو شخص جو ہے اس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اب ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے، 3 کے بارے میں کہا، 2 کے بارے میں کہا، اور کہنے والے نے کہا کہ اگر پوچھتے 1 کے بارے میں تو آپ اس کے لیے بھی کہتے، تو آپ نے کہا کہ جس نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی یہاں تک کہ وہ سے بے نیاز ہو گئی، یعنی آپ بالغ ہو گئی، اپنے گھر کی ہو گئی، تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ نے گویا کہ یہ اپنی انگلی کے درمیان تو ذرا سا فاصلہ رکھتے ہوئے کہا، یعنی ساتھ ساتھ ہوگا، گویا کہ یہ یعنی اس کے یہ چیز جو ہے اسی یعنی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اس کا یہ مرتبہ ہوگا اگر وہ دنیا میں یعنی صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری ہے اسے پورا کرتا رہا اور ساتھ میں یہ کام بھی کیا، تو اس کے لیے یہ اجر کی بات بتائی ہے۔ تو یہ اللہ کے بیٹے کے لیے تو نہیں کہا ہے نا، اور بہت ساری چیزیں ملیں گی اس زمن میں جب اس کی کوئی بات کی جائے تو لڑکیوں کے بارے میں، تو یہاں تو یہ بات کہ ان کا تصور کیا ہے، ان کا تصور تو اس کے معاملے میں نہایت ہی گویا کہ یہ کہ برا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا پیدا ہو جانا تو بہت ہی برائی ہے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، یعنی جس چیز کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں خود تجویز کر دی، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ تو اللہ کی طرح ایک تو یہی کہ اللہ اس سے بھی نیاز ہے، اللہ کو اولاد ہو، لیکن اور کیا بھی تو کیا کیا، برائی منسوب کر رہے ہیں اپنی ذات میں جو سمجھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک برائی نہیں ہے وہ کہ بیٹے سب اللہ کی پیدا کرتا ہے، اللہ کے لیے برائی تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد تجویز کی جائے، یہ ہے شرک جو اس کے ساتھ جناب میں کیا جا رہا ہے، یہ ہے برائی اصل۔ اور ان کی یہ معاملہ کہ اللہ کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں تو وہ جسے اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، تو یہ بات اللہ بیان فرماتے ہیں۔ تو فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلیٰ وہو العزیز الحکیم۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے، یعنی اللہ کی صفات جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، اور ہر اعتبار سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب بہترین نام اللہ کے لیے ہیں، اور نام سے مراد کیا ہے یہاں صفات، صفاتی نام، یعنی اللہ کی صفات جو ہیں سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں 2 صفات آ گئیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بڑا زبردست ہے، سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کی زیادتی پر انہیں فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جو اس کے اندر اس آیت میں ہمارے سامنے ہے، یعنی انسان سوچے، غور کرے، اگر نظام یہ ہوتا ادھر غلطی کی ادھر پکڑے گئے، جدھر غلطی کی ادھر جو ہے اس آدمی کو اس غلطی کی سزا دی جانے لگے، تو کون بچ سکتا ہے؟ یعنی غلطی سے کون پاک ہے، کون بچا ہوا ہے؟ انسان غلطیاں کرتا ہے، انسان کوتاہیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، گناہ انسان کرتا ہے۔ اچھا یہ تو ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ تو مشرکی ان کو درمیان پیدا، انہیں دعوت دے رہے تھے، آپ ان کے درمیان مبعوث کیے گئے تھے، آپ انہیں دعوت دے رہے تھے، تو کتنے لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، کچھ جلدی مسلمان ہوئے، کچھ دیر میں مسلمان ہوئے۔ اگر اللہ سب کو فوراً پکڑتا تو کوئی بچتا ہی نہیں، معاملہ ہی نہیں ہوتا، ادھر شرک کرتا ادھر مارا جاتا۔ تو ایسا نہیں، یا یہ کہ صرف رسول آ کر دعوت دیتے، اب اس دعوت کو جس نے قبول کر لیا وہ ادھر، جس نے قبول نہیں کیا سب ملیا میں دفن کر دیے گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، لوگوں کو پلٹنے کے مواقع دیتا ہے، انہیں سنبھلنے کے موقع دیتا ہے، انہیں سنبھالنے کی، انہیں یہ سمجھانے کی کوششیں کرتا ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں اللہ کی کوشش سے مراد وہ کوشش نہیں، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے اس نے اہتمام کیا ہے، انتظام کیا انسان کے لیے، اور مہلت دے دی ہے کہ وہ چاہے تو اس انتظام اور اس اہتمام سے فائدہ اٹھائے اور اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، پلٹ آئے اپنے رب کی طرف، اس پر ایمان لے آئے اور عمل صالح کرنے لگے۔ تو یہ بات بتائی، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ یہ جو مہلت ہے کوئی لامحدود نہیں ہے، ایسی کہ بس ٹھیک ہے بس مہلت ملی ہوئی ہے تو ملی، بلکہ کیا کہا کہ یؤخرہم الی اجل مسمی، ایک اجل مسمی جو طے شدہ ہے، ایک مقررہ مدت تک اللہ مہلت دیتا ہے۔ فاذا جاء اجلہم،
اور جب اس کی اجل آ جاتی ہے یعنی مہلت مدت پوری ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وقت آ جاتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک گھڑی بھر آگے پیچھے کوئی اس سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو طے کر رکھا ہے اس کے مطابق ہی کام ہوگا۔ کوئی کتنا ہی فغاں کرے اس وقت، کوئی کتنی فریاد کرے تو اس وقت کوئی معاملہ نہیں بنتا۔ تو یہ بات اللہ نے آج بتائی ہے، بار بار متوجہ کیا اس طرح۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو انہیں خود اپنے لیے ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے جس کا، اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ یہ زوم تھا مشرکین مکہ کا، دیکھ رہے ہو آج ہمارا کیا اتنا زبردست حال ہے، یعنی مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے وہ تو خستہ حال نظر آتے تھے اس زمانے میں، یعنی مشکلات سے دوچار تھے، یہ کیفیات ان کی تھی، ظلم ان پر ہو رہا تھا، اور یہ مشرکین مکہ سرداران قریش یہ مزے کر رہے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا جو انتظام ہے، اس کا جو گویا کہیے کہ نظام ہے، اس کی جو تدریجی مراحل ہیں، اس کے تحت ہی سارا ان کی تربیت کے مراحل جاری تھے، اور انہیں مہلت ملی ہوئی تھی، استدراج کا معاملہ بھی تھا۔ تو اس اعتبار سے گویا اس سے یہ بظاہر سمجھ رہے تھے دیکھو ہم تو آج بھی عیش کر رہے ہیں، کل بھی عیش کر رہے تھے، آج بھی عیش کر رہے ہیں، لہذا کل بھی عیشی کریں گے، اگر کل ہوئی تو۔ پہلے تو کہتے تھے ہوگی نہیں، ہوئی تو جیسے آج عیش کر رہے ہیں کل بھی کریں گے، تو یہ ان کا تصور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دوزخ کی آگ ہے، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے، یعنی جہنم کے رسید کیے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشیطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے، ان قوموں کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، اس بات کو بھی اللہ بار بار بیان کرتے ہیں، جیسے پہلوں کے ساتھ ہوا۔ پہلوں نے بھی کیا؟ شیطان کے پیچھے چل کر رسولوں کی بات نہ مانی، پہلے بھی رسولوں کے یعنی شیطان نے ان کے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، تو آج بھی شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ دردناک سزا ان کا انتظار کر رہی ہے۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ یعنی جب اللہ کی کتاب آتی ہے، اللہ کی طرف سے رسول مبعوث کیے جاتے ہیں، تو صورتحال کیا ہوتی ہے اس زمانے میں؟ یعنی حقیقت کا علم مٹ چکا ہوتا ہے، لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف مسالک میں تقسیم ہوتے ہیں، مختلف مذہب جو ہے ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر رسول اگر ان کی سامنے حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں، یعنی جیسے پچھلے قوموں کے درمیان بھی رسول آئے اور انہیں آ کر انہیں بتا دیا کہ یہ چیز، جیسے ان کے پاس بنی اسرائیل کے اندر جب آئے، حالانکہ کتاب موجود تھی ان کے پاس، تو آ کر ان کے جو بگاڑ تھا اس کو ٹھیک کر دیتے، اس کی اصلاح کر دیتے، جو غلط چیزیں شامل تھیں انہیں نکال دیتے، جو چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تھی وہ دوبارہ شامل کر دیتے، یعنی کام کرتے تھے۔ تو یہ کام مشرکین کے پاس، مکہ کے پاس تو ایسے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس موجود۔ تو اب ایسے حالات کے اندر جب اللہ کے رسول اللہ کی کتاب لے کر ان کے پاس آئے تو کیا جو اختلافات ہیں انہیں دور کرنے کے لیے، ورنہ 50 قسم کی چیزیں موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حق نہیں ہوگا تو جس کے جو دماغ میں آئے گا وہ اپنا کام کرتا رہے گا، ہر ایک اپنی نفلی الگ الگ بجا رہا تھا۔ مکے میں بھی یہ صورتحال تھی، کتنے بت تھے، ان بتوں کے پیچھے کیا تھا؟ ہر قبیلے کا الگ بت، ہر قبیلے کا الگ دیوتا، وہ اس کو پوج رہا ہے، وہ اس کو پوج رہا ہے، وہ اس کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے۔ آپ کو یاد ہے یہ بات، یہ جو ہمارے سامنے آتی ہے اصحاب فیل کے حوالے سے، کہ جب وہ ابرہا آیا تھا تو یہ کعبے کو ڈھانے کے لیے، تو جو اس کا بدرقہ جس نے فراہم کیا تھا، کس بنیاد پر؟ ہمارے بت کو چھوڑ دو، ہم تمہیں فراہم کرتے جاؤ وہاں تک، ہم تمہیں، یعنی ان کے جو کہ خود بھی مانتے تھے کہ مکے یعنی بیت اللہ کو کہ ہاں بڑا ہے، وہ گھر ہے، لیکن اپنا ہمارے قبیلے کا بت چھوڑ دو، ہم تمہیں فراہم کر دیتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ تصورات تھے اپنے اپنے، تو یہ ساری جو ان کے پھٹے ہوئے تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحیح دین کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کی کتاب جب نازل ہوتی ہے تو اختلافات دور کر دیتی ہے۔ آج بھی اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اپنے اختلافات کو اس کی بنیاد پر حل کر سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں اگر اللہ کی کتاب پر جمع ہو جائیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ اللہ کی کتاب پر جمع ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا اور اسی کو رہنما بنانا، اور جو تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہے بات پہلے ہو چکی ہے، یعنی اس کو اس کا حصہ سمجھنا، تو اس اعتبار سے چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ آگے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، کس کے لیے؟ سننے والوں کے لیے، لقوم یسمعون، سننا یعنی سن کر سمجھنا بھی، جن کے دل ہیں وہی سنتے ہیں، کان صرف کافی نہیں ہوتے سننے کے لیے، دل بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اسی کے لیے بات اللہ نے کی ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک بات بیان کی کہ یہ جو بارش جب برستی ہے، ہر سال برستی ہے، یعنی بارشیں جب ہوتی ہیں، موسم آتا ہے بارش کا، تو تم دیکھتے ہو کہ صورتحال کیا ہوتی ہے، یعنی جب بارش برستی ہے تو یکایک مردہ پڑی ہوئی یعنی زمین میں کچھ نہیں ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہی زمین پر بہت سی خوش منظر نباتات اگ جاتی ہیں، ایسی زمین جو ہے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے اندر جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ کیا کہ اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ تو آخرت کا تصور تمہارے ذہن میں نہیں آ رہا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سارے انسان جو مر کے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں یہ کیسے دوبارہ اٹھا کے اللہ نے کھڑا کر دے گا، جبکہ تمہارے سامنے یہ ہے کہ زمین مردہ پڑی ہوئی ہے، یعنی جو نباتات کل تھیں آج نہیں ہے، ان کی جڑیں کہیں مردہ پڑی ہوئی ہیں، زمین کے اندر دفن ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جب بارش برستی ہے، پانی پڑتا ہے، تو کہیں جو دبی ہوئی جڑ ہے وہ چیزیں نکل کر سامنے آ جاتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ پھر سے خوش منظر نباتات آ گئی سامنے۔ تو کہاں سے یہ کام ہوتا ہے؟ ہر سال تم دیکھتے ہو صورتحال جو ہے تمہارے سامنے آتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئے، پھر نئے سرے سے دوبارہ یہ کام ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ سے وہ اس طرح سے لا کر دوبارہ کھڑا کر دے۔ اللہ کی قدرت سے سب چیزیں ممکن ہیں۔ تو یہ بات اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ یہی بات نبوت کے والے سے بھی بیان ہوتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اس کو بھی بارش تسبیح دی ہے کہ رحمت کی بارش ہوتی ہے، ہر ایک پر ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے اندر سے بھی ایسے لوگ نکل کر سامنے آنے لگتے ہیں کہ جو گویا کہیے کہ انسانیت کے گل سرسبز بن کر سامنے آتے ہیں، بہترین انسان بن کر سامنے آتے ہیں۔ تو یہاں تو بہر آخرت کے بارے میں دلیل دی ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی مہربانیاں جو ہم پر ہو رہی ہیں وہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ بات بتائیے اب اس کے اندر کہ انسان سوچے، دیکھے، غور کرے، یعنی کہا ہے اس میں کہ گوبر اور خون کے درمیان، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے، یعنی اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک غذا جو استعمال کرتے ہیں ان کے جو اناس یعنی جو مادہ ان کی ہے، گائے بکری، یہ جن کے دودھ اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے بنایا دیا ہے ہمیں، اونٹنیاں، تو یہ اونٹ بھی اور بیل بھی اور بکری یہ سب بھی وہی چیز کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ان کے اندر، نظام بنا کے اب اسی چیز سے جو ہے جہاں ایک طرف گوبر پیدا یعنی خون بن رہا ہے اور پھر فضلہ اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام بھی کیا کہ دودھ، اور اتنا دودھ یعنی کتنا، یعنی جو نہ صرف ان کے بچوں کی ضرورت پوری کرے بلکہ انسانوں کی ضرورت پوری کرے۔ اگر کہا جائے گائے ویسے زیادہ ہے یا انسان زیادہ ہے، اگر دیکھا جائے انسان اور انسان کتنا استعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے۔ تو یہ صورتحال اپنی جگہ پر کہ اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ ان کے درمیان سے، اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں سے پاکیزہ دودھ اتنے بہترین طریقے سے جو پینے والوں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں خالصا سائغا للشاربین، ایسا لبن جو دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے، ایسا دودھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کی مہربانی ہے، سوچو کیسے بن جاتا ہے یہ، سوچو وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ لقوم یسمعون تھا، اب یہاں پر لقوم یعقلون ہے، عقل سے کام لینے والے، یعنی عقل بھی ساتھ میں درکار ہوتی ہے۔ تو یہاں کہا کہ اب درخت ہیں یہ جو نباتات ہیں، اب درختوں اور انگور کی بیلوں، کھجور کے درخت، اب اس سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ پھل حاصل ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں انسان کے کھانے کے لیے، اور کتنا زبردست یعنی یہ اللہ نے انتظام کیا ہے، انہیں آدمی ان کا رس بھی استعمال کرتا ہے، انہیں کھاتا بھی ہے، سب چیزیں۔ تو کہا کہ اسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، منہ سکرا و رزقن حسنا، اللہ نے دو الگ الگ چیزیں بیان کی۔ اب رزقن حسنا تو پاک رزق، اچھا رزق بنا دیا۔ تو دوسری چیز کیا بتائی کہ اس سے شراب بھی بناتے ہیں، یعنی کھجور کے درخت سے بھی اور کھجور سے بھی اور انگوروں سے بھی بنا رہے تھے۔ تو اب یہ بتایا کہ اس کے مقابلے میں یعنی یہ صورت اس وقت نازل ہوئی ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک وہ کہیے کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ پاک رزق کے مقابل میں رکھ دیا ہے اسے، تو پاک کے مقابلے میں ناپاکی ہوتا ہے، گویا کہ یہ اشارہ کیا ہے، یعنی کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے یعنی اس معاملے میں۔ تو سکرا و رزقا حسنا کہا اس کے لیے، تو کہا کہ اس میں بہرحال یہ سب چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کوئی کہے شراب بھی تو اللہ نے، اسے شراب اللہ نے پیدا کی چیزیں، اسے شراب بھی بنا لیتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے تو چیزیں پیدا کی ہیں، اب ان کا استعمال انسان پر ہے کہ ان کا اچھا استعمال کرتا ہے برا استعمال کرتا ہے، ان کا اچھا استعمال کرتا ہے یا برا استعمال کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہتھیار جو ہے محافظ کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، اور ہتھیار جو ہے قاتل اور چور ڈاکو کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے۔ ہتھیار کا تو معاملہ نہیں ہے، نہیں ہے، ہتھیار بنایا تو اس لیے کہ اس کی، ورنہ کہتے بھائی تم نے چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے ہتھیار بنائے، ہتھیار ان کے لیے نہیں بنایا، ہتھیار تو حفاظت کرنے کے لیے بنائے، قانون کے نفاذ کی طاقت کے لیے بنائے، لیکن اس کا غلط استعمال اگر ہو جائے تو ایسے اللہ نے تو یہ چیزیں بنائی ہیں انسان کے لیے رزق حسن، مگر انسان ان کو استعمال غلط کر کے، اور اسی میں اس کی آزمائش ہے، ایسے انسان جو ہے صحیح راستوں سے غلط راستوں سے لیتا ہے چیزوں کو، اس طرح بتایا۔ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اسی طرح اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رسجوز، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ تو ان پر اپنے چھتے بنا، ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے لقوم یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری چیز ہمارے سامنے رکھی، پہلے کیا رکھا ہمارے سامنے؟ مویشیوں کو رکھا، دودھ کی بات بتائی، اس کے بعد اللہ نے پھر یہ درختوں سے حاصل ہونے والے ان کی بات بتائی، اب یہ شہد کی بات اللہ نے کی کہ شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کی۔ اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ اوحا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل اسی پر سورت کا نام بھی ہے، سورہ نحل یہ، تو یہ شہد کی مکھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا اوحا، وحی کی۔ ایک تو بات یہ کہ بات کہی مفسرین نے کہ یہ اس کے لغوی معنوں کے طور پر استعمال ہوئی ہے، اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوئی۔ ایک بات یہ کہ لغوی معنی کیا ہوتے ہیں اس کے، یعنی اس کے لغوی معنی ہے ایسا اشارہ کہ جسے اشارہ کرنے والا اور اشارہ پانے والے کے سوا کوئی اور محسوس نہ کر سکے، یہ تو وہی کا یعنی یہ لغوی معنی اس کے ہیں اس اعتبار سے، لیکن اس میں کرنے والا اور اشارہ پانے والا ان کے سوا کوئی محسوس نہ کر، یہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے آگے کی بات بھی ہے اس کے اندر، اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ جیسے دل میں کوئی بات آ جائے، یعنی اشارہ وہی دل میں ڈال دینا، اس کے لیے ایک لفظ اور ہم استعمال کہتے ہیں الہام۔ الہام کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی محسوس نہیں کرتا، القاء کا لفظ بھی ڈال دیا اس کے اندر، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ تمام کے لیے ویسے اگر بات کریں گے تو پھر یہ وحی کی طرف بات جائے گی۔ تو
تو اللہ رب العالمین جو اپنی مخلوق کو تعلیم دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی جو طریقہ اختیار کرتا ہے نہیں، جیسے اس نے کہا کہ اس نے سب کو بنایا اور اوپر ان ہدایت بھی انہیں دے دی، ہدایت بھی انہیں یعنی جو ہے اس کے بعد انہیں ہدایت بھی دیتا، پیدا کرتا ہے اور پھر انہیں ہدایت بھی دیتا ہے کیسے انہیں کام کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یعنی جو کام جس طرح سے اللہ نے آنکھ بنائی ہے تو آنکھ کو دیکھنا بھی سکھایا ہے، اس طرح کی بات۔ ویسے زندگی گزارنے کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ الگ جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے وہ تو بتایا ہے، اسے اختیار کر بھی دیا ہے ساتھ میں، لیکن جیسے کہ کان کے لیے سننا ہی بنایا ہے، کان اور پھر اس کا کیسے یہ سنے گا تو اللہ نے یہ بات اس کے اندر رکھی ہے، کوئی سکھاتا تو نہیں ہے اسے، کوئی اس کے اندر پروگرامنگ نہیں کرتا، یہ اللہ نے کر رکھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی اسی اعتبار سے آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی جگہ جگہ بیان کیے ہیں، اس طرح سے استعمال کیے، اس میں بتایا ہے کہ اِذْ یُوحَىٰ رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ، اللہ نے فرشتوں سے وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سورہ انفال کے اندر ہی بات آتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، یعنی زمین آسمان پر بھی ہم نے وحی کی، ساری چیزیں ان کے اندر وحی کر دی، یعنی وہ چیزیں انہیں بتا دی، ان کے اندر ڈال دی کہ جو کام انہیں کرنا تھا۔ اسی طرح سے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یعنی زمین بھی اپنے اوپر گزری ہوئی تمام خبریں بیان کی رہے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوا، وہی کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر۔ یا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے کہا کہ اللہ نے انہیں یہ پر اشارہ کیا، وحی کی، انہیں یہ کہا، بتایا کہ یہ کام کریں آپ۔ تو اس سے مراد یہ بھی کہ جو ہدایت دی جاتی ہے، تو اس طرح سے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جب ایسا، لیکن جو وحی رسولوں کے پاس آتی ہے وہ بالکل الگ اور مختلف قسم کی چیز ہوتی ہے، یعنی جو وہ وحی جس کو جو اس پر کی جا رہی ہوتی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے کی جا رہی ہے اور کیا کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر وہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ رب العالمین پوری شعور کے ساتھ وہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ جو وحی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہی ہے، اس کے من جانب اللہ ہونے کا انہیں یقین حاصل ہوتا ہے، اور وہ عقائد، احکام، نواہی، امر نواہی، ان سب پر، قوانین، ہدایات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور وہ وحی اس اعتبار سے اصطلاحی وحی جو رسولوں کے لیے، لیکن یہ جو انسانوں کے اندر یا یہ جانوروں میں، دیگر چیزوں میں، آسمان و زمین میں اللہ نے جو ان کا پروگرامنگ ڈال دی ہے اس اعتبار سے۔ تو اب اس کے اندر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے اس طریقے سے بات سکھا دی ہے، یہ وحی کر دی ہے ان کے اندر، اور اس کے لیے خصوصی سے لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کے نظام کو اور ہم دیکھیں تو ہمیں سے بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی کہ جو انسان کے سیکھنے کی بھی ہوں گی، اور گویا کہ سارا نظام بھی اسی طرح کا جیسے انسانوں کا نظام ہوتا ہے، ریاست کا نظام پورا ملے گا، ملکہ مکھی کا تصور اس کے اندر ملے گا، اسی کے اندر کاموں کی تقسیم ملے گی، اسی میں محافظ بھی ملیں گے، یعنی ان کے گھر بنانے کا جو سسٹم ان کا دیکھیں گے وہ آپ کو ملے گا، یعنی شہد کی مکھی کا جو نظام ہے، سسٹم اگر دیکھیں تو بہت سی نشانیاں اس میں، کس نے یہ سب سکھا دیا اس کو؟ اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے یہ، مکھی ہے یہ، اسے یہ سارا نظام سکھایا کس نے؟ یہ تو اسی لیے کہا کہ اس میں ہم نے وہی کہا اس کو، یہ سارا نظام جو تم اس میں دیکھو اور سوچو اور کیا چیز ہے، تو یہ سب اللہ کا نظام ہے کہ اس نے کیسے اس کو اس طرح سے اسے تعلیم دے دی ہے اور وہ اس پر کام کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہمیشہ اونچی جگہوں پر یہ چھتیں بناتی ہے، اور اسی لیے کہ ایسا ہی کرنا ضروری ہے شہد بنانے کے لیے۔ اور پھر اس سارے سسٹم پہ چلے جائیں تو بہت ساری باتیں ہیں اس معاملے میں، کیسے گھر بناتی ہے، کس طرح کے کھانے بناتے ہیں، اور کس طریقے سے کتنے بناتے ہیں، موم جمع کرنا اور سارے کام کون کون سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے۔ یہ شہد زیادہ کون استعمال کرتا ہے، مکھیاں یا ہم؟ پتہ چلے گا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے دودھ کی بات تھی، دودھ کون استعمال کرتا ہے؟ دودھ ان کے بچے ہیں یا ہم؟ یعنی انسان استعمال کرتے ہیں زیادہ۔ تو ایسی شہد کا معاملہ بھی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہر طرح کے پھلوں کا رس جوس، یعنی اس میں جو شفا کی بات کی ہے تو اس کا جو جوہر نکلتا ہے، جو جوہر کی بات ہے کہ پھلوں کا، اور خاص طور پر جو بوٹیاں ہیں اس اعتبار سے جہاں جو پائی جاتی ہیں، آپ سنتے ہیں نا، آپ لوگ کوئی کہتا ہے یہ بیری کا شہد ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یعنی اب چاہے ویسے اگر صحیح بات ہو تو یقیناً اس کے اندر اس کے خواص موجود ہوں گے، اس کا جوہر اس کے اندر موجود ہوگا اگر صحیح بات ہو اس طرح اس پر۔ تو یہ اللہ نے تو بہرحال یہ انتظام انسان کے لیے کر دیا ہے کہ اس طریقے سے وہ اسے اپنی غذا کا بھی حصہ بناتا ہے، اور شفا بھی اللہ نے کہا کہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر کہا کہ اس میں بھی ایک نشانی ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو کیا نشانی اس اعتبار سے؟ اسی اعتبار سے کہ جو رب اتنے سارے اہتمام کر رہا ہے انسانوں کے لیے، اور ساری سب چیزیں جو ہے اس کے لیے بنا رہا ہے، یہ سب بنا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو بتائی ہیں، تو اب یہ سوچو کہ جب انسانوں کی ضرورت کا اتنا سب اہتمام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس کی ہدایت کا اہتمام نہیں کرے گا؟
تو رسول کے لیے بھی دلیل ہے اور آخرت کے لیے بھی دلیل ہے، دونوں چیز میں آتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اس میں بات آ گئی کہ جیسے ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا سب کا یہ بھی اللہ ہی ہے، تو اسی اعتبار سے موت اور زندگی کا مالک بھی وہی ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت بھی دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تمہارا جو اپنا اوپر اتنا زوم ہوتا ہے، ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ یہ عمر دیتا ہے اور بعض اوقات عمر کی ان منزلوں تک انسان کو لے جاتا ہے کہ جہاں وہ ارذل العمر کی بات کی۔ ارذل عمر میں بہت سے لوگ بہت سی عمروں کی بات کی کہ اتنی یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ کہ جہاں جو اللہ نے بتایا کہ جہاں انسان سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، تو ہر ایک کے لیے اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت جلدی اسی اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگ ذرا آگے جا کر، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ وہی شخص جو دوسروں کو عقل سکھا رہا ہوتا ہے آج وہ کیسا گویا کہیے کہ وہ اس کا لوتھڑا بن کے رہ جاتا ہے کہ نہ اپنے بارے میں کوئی خبر ہے، نہ کچھ اپنے بارے میں کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی ایسی کئی مثالیں آپ بھی اپنی زندگی میں جانتے ہوں گے کہ لوگ کس طریقے سے گویا کہیے کہ بالکل اس طرح اس کیفیت میں چلے گئے کہ اب وہ دوسرے لوگ بھی ان کے بارے میں اب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ان کی جو کیفیت ہے، جو ان کی حالت ہے، تو اب تو انہیں اللہ کی طرف ہی چلے جانا چاہیے۔ تو یہ بات بتائی کہ انسان کو پتہ چلے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو سب ایک سارا دور ہے کہ جو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب اس دور میں اپنی حقیقت کو پہچانے کل کیا ہونے والا ہے۔ آج بڑا سوم ہے، بڑا کتنے دن کا ہے، یعنی کچھ دن کے بعد یا تو دنیا سے چلا جائے گا یا بالکل بیکار ابس ہو کے پڑ جائے گا، یعنی کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا، بوڑھا ہو جائے گا، پھر کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، کوئی اس کی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سارے نظام جس طرح کے سامنے آتے ہیں، تو یہ کیفیت بتائی ہے کہ انسان اپنا اختیار کھو بیٹھتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی کھو دیتا ہے۔ تو اس سے سبق سیکھے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے؟ اب یہاں اس آیت پر پھر ایک بات آ جاتی ہے۔ سر میں لوگ جب باتوں کا یعنی غلط استعمال ہوتا ہے تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی صحیح بات بھی سامنے آ جائے۔ یعنی اس آیت سے ایک استدلال یہ کر لیا کہ لازماً یہ کام ہونا چاہیے کہ لوگ اپنا جو اس کا مال ہے وہ اپنے ملازموں میں، اب غلام تو ہے نہیں، انہیں بانٹ دیں۔ یعنی یہ اشتراکیت کے لیے دلیل کی بات، اشتراکیت کے حوالے سے کہ یہ جو ہے بانٹ دیں پیچھے، اور نہیں کریں گے تو غلط کریں گے، یعنی یہ تو اللہ کی نعمت کا جو ہے انکار ہو جائے گا۔ تو اس میں بات جو دلیل آ رہی ہے، جو پیچھے سے بات آ رہی ہے، جو آگے بات جا رہی ہے، آگے بھی ایک مثال اور آ رہی ہے سامنے، تو دونوں کو جب دیکھیں گے ملا کر تو بات تو ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر بات کیا ہے؟ یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، یعنی ایک غلام ہے، ایک اس کا مالک ہے، یعنی غلام اور آقا کی بات ہو رہی ہے، یہاں نوکر ملازم کی بات نہیں، اس کی بات نہیں، آجر اور اجیر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں کے معاملے میں کون ہے جو اپنے سارے معاملات میں شریک کر لیتا ہے اپنے غلاموں پہ، دونوں برابر ہو جاتے ہیں؟ تو ایک اللہ خالق ہے، باقی سارے کے سارے مخلوق ہیں۔ تو اللہ خالق ہو کر مخلوق کی سطح پر اتر کے آ جائے، یا مخلوق کو اپنے ساتھ ملا لے، خالق کی سطح پر لے جائے کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، بھائی ایک اللہ خالق ہے، باقی سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ تو جس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تم تو ایسا کام نہیں کرتے کہ غلام کو اپنے جو ہے اس اعتبار سے کہ بھائی ہم دونوں برابر ہیں اور یہ بھی میری ساری ملکیت میں تم بھی شریک ہو جاؤ آگے، ٹھیک ہے، کچھ انعامات دے سکتے ہو، کچھ احسانات کر سکتے ہو۔ اللہ کے بارے میں کیا تصور ہے؟ حالانکہ وہ تم دونوں تو ہو بھی انسان ہی اور تمہیں ملا اللہ سے، مگر پھر بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تو خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ تو ایسا تو یہ بھی اسی کی طرف توحید کے لیے دلیل ہے۔ تو اگر بات کو آیت کو ملائے سامنے تو اور زیادہ بات واضح ہوتی ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔
اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی. پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں؟ یعنی بے بنیاد عقیدہ رکھتے ہیں. کیا شاید انہوں نے بھی کوئی کام کیا ہے؟ من دون اللہ ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون. اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی اللہ کے لیے مثالیں گھڑنے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے تم دنیا کے اندر، آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو کسی کے پاس جانا ہے تو کوئی ذریعہ بنتا ہے نا، اس کے پاس ایسے جاتے ہیں، فلاں جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، اپنی بات پہنچاتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. یعنی جو تمہارے دنیا کے جو دنیاوی بادشاہ ہیں، تمہارے ایسے صاحب ثروت لوگ ہیں، اقتدار کے اندر اس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، تو ان کا جو معاملہ ہے کہ جب تک انہیں بات پہنچائی نہ جائے یا کچھ مصائبوں میں گھرے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ اس اعتبار سے، تو بس وہ انہی کی بات سنتے ہیں، ان کے رسائی ان کے پاس ان کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو اللہ کو اس طرح سے سمجھ لیا، اللہ پر مثال ہے، اس طرح کی مثال دے رہے ہو اللہ کے لیے. تو یہ بات اسی اعتبار سے اس کو جو ہے اس میں پیش کیا ہے کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ سارا کام غلط ہے. اور یہ سب کا سب کیا ہے، کس چیز پر دلیل ہے؟ اسی پر جو پیچھے بات ہوئی ہے کہ اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہو. یعنی وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کہ تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. تو وہی بات جو پیچھے بھی ہم نے کی تھی، وہی بات یہاں پر اور واضح ہو کر آ رہی ہے کہ جب اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف سمجھنے کے بجائے یا سمجھنے کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کا ذریعہ سمجھا جائے تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ نے دیا، مگر یہ ان کے بعد ان کے ذریعے سے، ان کے طفیل سے، ان کے ساتھ یہ اس طرح سے ملا ہے. تو اگر یہ بات اس طرح ذرا سوچے، غور کرے، اپنے طور پر اپنے رکھ کر اسے دیکھے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا، کسی کی مدد کری اور اسے کچھ دیا، اور اسی مجلس میں، اسی محفل میں یا کسی موقع پر اس نے اٹھ کر بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے، اس کا شکریہ ادا کر کسی اور کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا، یعنی ایسا کام کیا، تو یہ بات جو ہے کسی طور پر بھی یعنی ادب کے مطابق نہیں بلکہ خلاف ہوگی، بلکہ احسان فراموشی کی طرف چلی جائے گی. یہ بھی ممکن ہے کہ شاید آپ سوچیں بس ٹھیک ہے چلو چھوڑو، ہم نے تو اس لیے تھوڑی کیا تھا. لیکن اگر یہ بات پتہ چلے کہ وہ آدمی اپنے ذہن میں یہ تصور رکھتا ہے کہ آپ نے اپنی نرم دلی، فیاضی، اپنی نیکی کی بنیاد پر یہ کام نہیں کیا، یہ تو اپنے دوستوں کی خاطر آپ نے کام کیا ہے، یہ تو یار باشی کے اندر جو یہ کام کیا گیا ہے، تو اس معاملے میں کہ آپ کو رحیم اور شفیق انسان نہیں بلکہ محض ایک دوست نواز اور یار باش آدمی ہے، اس بنیاد پر اور آپ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے براہ راست نہیں مل سکتا، استحقاق کی بنیاد پہ نہیں ملے گا، بلکہ کسی کی سفارش کے بغیر سے ذریعے سے دنیا کے اندر نظام چل رہا ہوتا ہے. تو اسی نے کہا اللہ پر مثالیں نہ گھڑو. یعنی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہ آپ کا استحقاق ہے، آپ کی ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے کس کو آپ کہتے ہیں؟ آج کے دنیا میں کہتے ہیں نا کہ کھلی کچہری لگائیے صاحب، آئے سب اپنی، بڑا کام ہے صاحب، بڑی بات ہے کہ ہر آدمی ان تک پہنچ سکتا ہے، رسائی حاصل کر سکتا ہے، اپنی بات پہنچا سکتا ہے، اسے آپ اچھا کہتے ہیں؟ یا جہاں پہنچانے میں آپ کو اتنا مشکل پیش آ جائے اسے اچھا کہتے ہیں؟ جب دنیا میں یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ وہی اچھا ہے جس سے آپ براہ راست اپنی بات کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو اس بات ہی اس کی یہی ہے، وہ کہتا ہی یہی ہے کہ براہ راست مجھے پکارو. تو اللہ کے لیے مثالیں مت کھڑو. اب پھر وہی جو پیچھے والی مثال تھی اس کے حوالے سے دوسری مثال آ گئی سامنے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک با اختیار ہے، ایک بے اختیار ہے، یہ بات ہے دونوں کی. ایک مالک ہے اور دوسرا مملوک ہے. یعنی ایک مالک ہے جو چاہے کرے اور دوسرا مملوک ہے، یعنی اس کے پاس ہے، اس کی چیزیں جو ہیں وہ کسی کا محتاج ہے، وہ خود اپنی چیزوں کا مالک نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو مالک ہے وہی دے سکتا ہے نا. تو اس میں اختیار کی بات ہے. یہ تو کہا بتاؤ هل يستوون، کہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ،
الحمدللہ کس معنوں میں؟ یعنی یہ کہ جب یہ پوچھا کیا برابر ہیں تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا برابر ہیں، تو کہا کہ نہیں برابر تو نہیں ہے، یا خاموش ہو گئے، تو اس پر کہا الحمدللہ. پھر کہا بل اکثرهم لا یؤمنون لا یعلمون، اکثر لوگ مگر اس بات کو جانتے نہیں ہیں، یعنی اس پر غور نہیں کرتے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے، یعنی کوئی کام نہیں کر پاتا. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کہ یہ دونوں یکساں ہیں؟ وہاں بات تھی اختیار کی، پیچھے والے میں ایک مالک ہے، ایک کے پاس اختیار نہیں. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ صفات کی بات ہو رہی ہے. ایک جو ہے اس کے پاس بہترین صفات کا حامل ہے، یعنی انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے، یعنی ہر چیز سنتا ہے، فیصلے کرتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ نہ سن سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے، کوئی کام نہیں، یعنی آقا کے اوپر ہی بوجھ بنا، وہی کام اس کے ذمے کچھ کر دے تو کوئی کام کر کے نہیں دے سکتا. اللہ اور بندے کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. کیا بات یا مثال کیا دی جا رہی ہے؟ یعنی اللہ ہی نے ہمیں ساری صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری صلاحیت کیا ہے؟ کیا ہم دنیا کی بات چھوڑیے، ہم اپنے محلے والوں کی سب کی باتیں سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے ہیں. یعنی معاملات کیا ہیں؟ ہمیں تو ذرائع چیزیں اس کے بعد سب چیزیں موجود تب بھی نہیں سن سکتے. اگر آپ سب ایک ساتھ بولنا شروع کر دیں، سارے کے سارے لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی کیسے ایک آدمی بات کرے تو میری سمجھ میں آ سکتی ہے. یعنی آپ یہ بات کہتے ہیں سن یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے معاملے میں، اور اللہ جو ہے بیک وقت ساری دنیا میں انسان اسے پکارے، وہ ان کی پکار سن رہا ہے. تو ذرا بتاؤ تو صحیح، سوچو تم کیا کر رہے ہو. یہ سارے کے سارے مخلوق جو ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کام بنانے، یار ابھی ان کا کام کیا، ابھی آپ اپنا کام لے کے آ گئے. یار کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ابھی ان کا کروں ان کا، یعنی انسان سوچتا ہے یہ اس معاملے میں تو مخلوق ہے نا، مخلوق کے معاملے میں خالق کیا ہے؟ ہر وقت ہر ایک کے کام. بتاؤ برابر ہے یہ. اب یہاں اس معاملے میں بات ہو رہی ہے، اب یہاں پر صفات کے اعتبار سے بات، بھائی اختیار کے والے سے بات تھی یا صفات کے والے سے بات ہے کہ دونوں یکساں نہیں ہیں. پھر دونوں کو کیسے اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیسے شریک کر دیتے ہو؟ نہ اختیار اس کے پاس ہے، نہ اوصاف اس کے پاس ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.